لوگوں کے غیر لفظی رویوں کو کامیابی سے آبزرو اور ڈیکوڈ کرنا۔ لوگوں کو صحیح انداز میں پڑھنا، یعنی ان کی باڈی لینگویج، جذبات، خیالات اور نیتوں کو سمجھنا ایک ایسی اسکل ہے جس کے لیے مسلسل مشق اور درست تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو رفتہ رفتہ یہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کو ان پر شعوری طور پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بالکل گاڑی چلانا سیکھنے جیسا ہے۔ یاد کریں، جب آپ نے پہلی بار گاڑی چلانے کی کوشش کی تھی، اس وقت آپ کی پوری توجہ گاڑی کو کنٹرول کرنے پر ہوتی تھی، اس لیے ایک ہی وقت میں گاڑی کے اندر اور باہر ہونے والی تمام چیزوں پر مکمل توجہ دینا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے آپ اسٹیئرنگ کے پیچھے کمفرٹیبل ہوئے، ویسے ویسے آپ پورے ماحول پر توجہ دینے کے قابل ہو گئے۔ بالکل یہی اصول نان وربل کمیونیکیشن میں بھی کام کرتا ہے۔ جب آپ باڈی لینگویج کو سمجھنے کے طریقے سیکھ لیتے ہیں تو یہ عمل خودکار بن جاتا ہے، اور پھر آپ اپنی پوری توجہ لوگوں اور ماحول کو سمجھ۔ باڈی لینگویج کی تشریح کے اصول۔ اصول نمبر 1، مشاہدے کی طاقت، ایک خاموش مہارت جو زندگی بدل سکتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ضرور ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر انسان زندگی کے اہم ترین لمحوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، خطرات کو سمجھ نہیں پاتے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی بار جب تک حقیقت سامنے آتی ہے اس وقت تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ مشہور باڈی لینگویج ماہر جو نوارو نے اپنی کتاب میں ایک انتہائی اہم بات لکھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے جذبات، خیالات اور نیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر آبزرویشن یعنی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کو پیدا کریں۔ یہ بات بظاہر بہت سادہ لگ سکتی ہے، مگر حقیقت میں یہی مہارت انسان کو عام لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف دیکھتے ہیں مگر آبزرو نہیں کرتے۔ ہم کسی کے چہرے پر ابھرتی پریشانی، ہاتھوں کی بے چینی، پاؤں کی حرکات، آواز کے اتار چڑھاؤ یا آنکھوں کی تبدیلیوں کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ انسانی جسم اکثر وہ سچ بول دیتا ہے جو زبان چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مشہور جملہ ہے، تم دیکھتے تو ہو مگر مشاہدہ نہیں کرتے۔ یہ جملہ صرف ایک ڈائلاگ نہیں بلکہ انسانی کمزوری کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ آج کے دور میں لوگ موبائل فون، مصروفیات اور ذہنی دباؤ میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرنا تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا دوست مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے آفس میں مسائل بڑھ رہے ہیں، مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں کہ میرا ملازم دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تمام جملے دراصل کمزور آبزرویشن کی علامت ہیں۔ جو انسان اپنے ماحول، لوگوں اور حالات کو غور سے آبزرو نہیں کرتا، وہ اکثر زندگی میں اچانک لگنے والے دھچکوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آبزرویشن کوئی پیدائشی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایک ہنر ہے، اور ہر اسکل کی طرح اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اگر انسان روزانہ صرف چند منٹ بھی لوگوں کے چہروں، آوازوں، حرکات اور ماحول کو شعوری طور پر آبزرو کرنا شروع کر دے تو اس کی سمجھ، فیصلے اور تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ آبزرویشن صرف آنکھوں سے نہیں ہوتی، آپ کی سماعت، آپ کی سونگنے کی حس، آپ کی توجہ اور آپ کا شعور، یہ سب مل کر آپ کو ایک بہتر آبزرور بناتے ہیں۔ اصل میں کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو صرف زیادہ بولتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو مشاہدے کے ذریعے خاموشی سے سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو انسان صحیح طرح سے آبزرو کرنا یعنی مشاہدہ کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ زندگی کے بہت سے دھوکوں، خطرات اور غلط فیصلوں سے خود کو بچا سکتا ہے، کیونکہ انسانی جسم اکثر وہ راز بھی بتا دیتا ہے جو الفاظ کبھی نہیں بتا پاتے۔ اصول نمبر 2،
غیر لفظی بیہیویئرز کو سمجھنے کے لیے ان کے ماحول اور صورتحال کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ حقیقی زندگی میں کسی انسان کی باڈی لینگویج یا نان وربل بیہیویئرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ اس صورتحال، ماحول اور حالات کو سمجھیں گے اتنا ہی بہتر انداز میں آپ اس بیہیویئر کا مطلب بھی سمجھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو یہ توقع عام ہوتی ہے کہ حادثے کا شکار شخص صدمے کی حالت میں ہوگا، پریشان نظر آئے گا، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے اور وہ بعض اوقات غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حادثے کے بعد انسانی دماغ کا سوچنے والا حصہ وقتی طور پر دماغ کے اس حصے کے زیر اثر آ جاتا ہے جسے لمبک سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان میں کپ کپی، ذہنی الجھن، گھبراہٹ، بے چینی اور غیر متوازن بیہیویئر پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس مخصوص صورتحال میں یہ حرکات نارمل سمجھی جاتی ہیں کیونکہ وہ حادثے کے دباؤ اور ذہنی تناؤ کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جاب انٹرویو میں امیدوار شروع میں کچھ گھبرایا ہوا ہو سکتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ کم ہونی چاہیے۔ اگر کسی خاص سوال کے دوران اس کی گھبراہٹ اچانک دوبارہ ظاہر ہو جائے تو پھر سوچنا چاہیے کہ آخر اس سوال میں ایسی کیا بات تھی جس نے امیدوار کے اندر دوبارہ اسٹریس کو پیدا کر دیا۔ اصول نمبر 3، ایسے غیر لفظی رویوں کو پہچاننا سیکھیں جو تقریباً پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کچھ جسمانی حرکات اور باڈی لینگویج سگنلز ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے زیادہ تر انسانوں میں تقریباً ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ انہیں یونیورسل بیہیویئرز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان اپنے ہونٹوں کو اس طرح دبا کر اپنے منہ کے اندر کر لیتا ہے کہ اس کے ہونٹ تقریباً غائب ہوتے ہوئے محسوس ہوں تو یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ انسان ذہنی دباؤ، پریشانی یا اندرونی بے چینی کا شکار ہے۔ اس رویے کو لپ کمپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل نان وربل سگنل ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے اکثر انسانوں میں تقریباً ایک ہی مطلب دیتا ہے۔ جو نوارو کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ ایسے یونیورسل نان وربل سگنلز کو پہچاننا اور صحیح انداز میں سمجھنا سیکھ جائیں گے اتنا ہی بہتر انداز میں آپ لوگوں کے خیالات، جذبات اور نیتوں کو سمجھ سکیں گے۔ اصول نمبر 4، ایسے غیر لفظی بیہیویئرز کو پہچاننا سیکھیں جو کسی ایک خاص انسان کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ یونیورسل نان وربل بیہیویئرز وہ جسمانی اشارے ہوتے ہیں جو تقریباً تمام انسانوں میں ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جسے ایڈیوسنکریٹک نان وربل بیہیویئرز کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے جسمانی اشارے یا عادات ہوتی ہیں جو کسی ایک خاص انسان کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں اور ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ایسے مخصوص سگنلز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کے بیہیویئرز پر خاص توجہ دینی ہوگی جن سے آپ روزانہ یا بار بار ملتے ہیں، جیسے دوست، گھر والے، ساتھی کارکن یا وہ لوگ جو مستقل بنیادوں پر آپ سے ملتے رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کسی انسان کو جانتے ہوں گے اور جتنا زیادہ عرصہ اس کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی آسان ہوگا کہ آپ اس کے مخصوص نان وربل سگنلز کو پہچان سکیں، کیونکہ وقت کے ساتھ آپ کے ذہن میں اس انسان کے بیہیویئرز کا ایک بڑا بیہیویئرل ڈیٹا بیس بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا نوجوان بیٹا امتحان سے پہلے ہمیشہ اپنا سر نیچے کر لیتا ہے یا اپنا ہاتھ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر پھیرتا ہے اور ہونٹ کاٹنے لگتا ہے تو یہ اس کی گھبراہٹ، افسردگی، پچھتاوے یا تیاری نہ ہونے کا ایک مخصوص ذاتی سگنل ہو سکتا ہے۔ شاید اس نے سٹریس سے نمٹنے کے لیے یہی عادت اپنا لی ہو اور آپ کو اس کا یہ بیہیویئر بار بار دیکھنے کو ملے، شاید اسی لیے ہی اسے ایک مشہور اصول کہا جاتا ہے۔ ماضی کا بیہیویئر مستقبل کے بیہیویئر کی سب سے بہترین پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اصول نمبر 5، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ان کے بیس لائن بیہیویئرز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیس لائن بیہیویئر سے مراد کسی انسان کا نارمل اور روزمرہ کا انداز ہوتا ہے۔
اگر آپ کسی انسان کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نارمل حالت میں کیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ عام طور پر کیسے بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ کہاں رکھتا ہے، اس کے پاؤں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس کی باڈی پوسچر کیسا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے عام تاثرات کیا ہوتے ہیں، وہ اپنا سر کس انداز میں جھکاتا ہے اور اپنی چیزیں جیسے بیگ یا پرس کس طرح پکڑتا ہے۔ آپ کو اس کے نارمل چہرے اور اسٹریس والے چہرے میں فرق پہچاننا آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی انسان کے نارمل بیہیویئر کو نہیں جانتے تو پھر اس کے غیر معمولی بیہیویئر کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ نارمل کو نہیں پہچانیں گے، آپ غیر نارمل کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی انسان سے پہلی بار بھی مل رہے ہوں تو تب بھی کوشش کریں کہ گفتگو کے آغاز میں اس کی ابتدائی باڈی لینگویج اور بیہیویئر کو آبزرو کریں، کیونکہ کسی انسان کی بیس لائن کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کب اپنے نارمل بیہیویئر سے ہٹ رہا ہے، اور یہی تبدیلی اکثر بہت اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ اصول نمبر 6، ہمیشہ لوگوں میں ایک سے زیادہ سگنلز یا بیہیویئرز کو اکٹھا آبزرو کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو صحیح انداز میں سمجھنے کی آپ کی صلاحیت اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب آپ کسی ایک سگنل پر انحصار کرنے کے بجائے کئی سگنلز کو ایک ساتھ آبزرو کرتے ہیں۔ یعنی صرف ایک حرکت یا ایک فیشل ایکسپریشن کو دیکھ کر فوری نتیجہ اخذ نہ کریں، بلکہ مختلف جسمانی اشاروں، حرکات اور بیہیویئرز کو ایک ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سگنلز بالکل جگسا پزل کے ٹکڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس پزل کے ٹکڑے ہوں گے، آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا پوری تصویر کو صحیح انداز میں سمجھنا۔ مثال کے طور پر، اگر میں مذاکرات کے دوران اپنے مد مقابل انسان میں پہلے سٹریس بیہیویئرز دیکھوں اور اس کے فوراً بعد پیسیفائنگ بیہیویئرز یعنی خود کو پرسکون کرنے والے بیہیویئرز ظاہر ہوں، تو میں زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ انسان کمزور پوزیشن سے بات چیت کر رہا ہے۔ یعنی جب کئی سگنلز ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں تو انٹرپریٹیشن زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ اصول نمبر 7، لوگوں کے بیہیویئرز میں اچانک سے آنے والی تبدیلیوں پر خاص توجہ دیں، کیونکہ یہ ان کے خیالات، جذبات، دلچسپی یا نیتوں میں تبدیلی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ انسان کے بیہیویئرز میں اچانک آنے والی تبدیلیاں اکثر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا وہ کسی جذباتی صورتحال کو کیسے محسوس کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک بچہ کسی تھیم پارک میں جانے کی خوشی میں بہت ایکسائٹڈ اور خوش نظر آ رہا ہو، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہو کہ پارک بند ہے تو اس کا بیہیویئر فوراً بدل سکتا ہے۔ اس کی خوشی ختم ہو جائے گی، اس کا چہرہ بدل سکتا ہے، اس کی جسمانی حرکات بدل سکتی ہیں اور اس کے جذبات فوراً تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بالغ انسان بھی اسی طرح ہی رد عمل دیتے ہیں۔ جب ہمیں فون پر کوئی بری خبر ملتی ہے یا ہم کسی خطرناک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جسم فوراً اس جذباتی تبدیلی کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے بیہیویئرز میں تبدیلی اس کی دلچسپی، ارادے یا نیتوں کو بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ اگر آپ ایسی تبدیلیوں کو غور سے آبزرو کریں تو آپ کئی بار چیزوں یا واقعات کے ہونے سے پہلے ہی ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت خاص طور پر اس وقت بہت فائدہ مند ہوتی ہے جب کسی انسان کا آنے والا عمل آپ یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہو۔ اصول نمبر 8، جھوٹے، نقلی یا گمراہ کن غیر لفظی سگنلز کو پہچاننا سیکھنا۔ کسی انسان کے اصلی اور جعلی نان وربل سگنلز میں فرق کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ صلاحیت مسلسل مشق، تجربے اور گہرے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف غور سے دیکھنا کافی نہیں، بلکہ سمجھداری اور محتاط تجزیہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے جسمانی بیہیویئرز میں بعض انتہائی چھوٹی تبدیلیاں یہ ظاہر کر سکتی ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے سے آپ کے لیے لوگوں کو زیادہ درست انداز میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔
اصول نمبر 9، کمفرٹ اور ڈسکمفرٹ کو پہچاننا۔ نان وربل کمیونیکیشن کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی چیزوں پر توجہ دینا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہیں کمفرٹ اور ڈسکمفرٹ، یعنی سکون اور بے سکونی۔ یہی ان کے پورے نان وربل کمیونیکیشن سسٹم کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں کمفرٹ اور ڈسکمفرٹ کے سگنلز کو صحیح انداز میں پہچاننا سیکھ جائیں تو آپ ان کے ذہن اور جذبات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی انسان کے بیہیویئرز کو سمجھنے میں کنفیوزڈ ہوں تو خود سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا یہ رویہ کمفرٹ کو ظاہر کر رہا ہے یا ڈسکمفرٹ کو؟ کمفرٹ بیہیویئرز میں شامل ہو سکتے ہیں اطمینان، خوشی، سکون، ریلیکسیشن اور راحت، جبکہ ڈسکمفرٹ بیہیویئرز میں شامل ہو سکتے ہیں ناخوشی، ذہنی دباؤ، سٹریس، انگزائٹی، ٹینشن یا بے چینی۔ زیادہ تر انسانی بیہیویئرز کو انہی دو بنیادی کیٹیگریز میں رکھا جا سکتا ہے، یعنی کمفرٹ یا ڈسکمفرٹ۔ اصول نمبر 10، لوگوں کا مشاہدہ کرتے وقت خود کو نمایاں نہ ہونے دیں۔ لوگوں کی باڈی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا غور سے مشاہدہ کریں اور ان کے سگنلز کو صحیح انداز میں ڈی کوڈ کریں۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کا خاص طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جب پہلی بار نان وربل سگنلز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو گھورنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہوتا، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس انداز میں آبزرو کریں کہ انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو، یعنی خاموش، قدرتی اور غیر نمایاں انداز میں مشاہدہ کریں۔ اگر آپ مسلسل مشق کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی آبزرویشن نہ صرف بہت مؤثر ہوگی بلکہ انتہائی شائستہ اور غیر محسوس بھی ہونے لگے گی۔ یہ سب صرف پریکٹس اور پرسسٹنس، یعنی مسلسل مشق اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو ان 10 بنیادی اصولوں سے متعارف کروا دیا گیا ہے جن پر عمل کر کے آپ نان وربل کمیونیکیشن کو کامیابی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ہمیں کن نان وربل بیہیویئرز کو آبزرو کرنا چاہیے اور وہ ہمیں کون سی اہم معلومات دے سکتے ہیں۔ میرا نام ہے سجاد احمد جنیجو اور میں ہوں ایک سرٹیفائیڈ باڈی لینگویج ٹرینر۔